السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ایک گھڑی کو تو میرے مطابق رکھے نا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار تم سے خود مخاطب ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو۔ بندہ بچوں کو روب سے آواز دیتا ہے تو بچوں پر تاثر کچھ اور ہوتا ہے، اور باپ یا ماں بچے کو پیار سے آواز دے، ایک بیٹا کہنا، ایک بیٹی کہنا، میری بیٹی، میرا بیٹا، چاہے وہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اس پر تاثر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں قل، میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ تمہارا رب تم سے براہ راست مخاطب ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ نہیں کہ وہ تہجد پڑھ پڑھ کے نیکی کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ ان سے ہم کلام ہوگا اور وہ اللہ سے براہ راست بات کر سکیں گے، ورنہ بیریئرز اتنے ہیں کہ بھائی جاؤ پہلے بزرگوں کے پاس سے ہو کے آ جاؤ، میرے پاس تم پہنچ نہیں سکتے، میرا تو آخری لیول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی بات نہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر گناہوں سے ظلم کر چکے ہیں، حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان ہی معاف کرنا ہے، رحم کھانا ہے، ترس کھانا ہے، بخشش کرنا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے، یہ اس کی سنت قدیمہ ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بس شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ اولاد بہک جاتی ہے، بیٹا بہک جاتا ہے، جتنا مرضی بہک جائے، باپ ہوتے ہوئے گھر کی دہلیز پہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ 1000 بغاوتیں کر چکا ہو، ماں باپ کو گالیاں دے چکا ہو، نافرمان ہو چکا ہو، لیکن وہی نافرمان بندہ ماں باپ کو ستانے کے بعد برسوں بعد جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، مجبور ہو کے دنیا کی ٹھوکریں کھا کے، کہیں اس کو پناہ نہیں ملتی، صرف ماں باپ ہی کو وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ کر مخلوق میں جب آتا ہے، ماں باپ دوبارہ اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ رشتہ ہے، رشتے تخلیق میں اللہ نے ماں باپ کو بھی شریک کر رکھا ہے، وگرنہ اوپر سے ہم بھی من و سلوہ کی طرح نازل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو رشتے تخلیق میں شریک کر رکھا ہے اپنے حکم سے۔ جنہیں شریک کر رکھا ہے اور جن کی کوئی چلتی نہیں، اور یوں نہیں چلتی، 10 سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، ہونے پہ جتنی مرضی فیملی پلاننگ کر لیں ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر، وہ ماں باپ بچے کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تو جو خالق کل ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، جو ہر چیز کا خالق ہے، جب بندہ بغاوت سے توبہ تائب ہو کے پلٹ کے بے وفائیاں چھوڑ کے واپس اللہ کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بس شرط اللہ نے یہی رکھی ہے، بندے پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مان لو میری بات۔ یہ جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کم سے کم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ان آیات پہ غور کریں کہ تخلیق میں اللہ نے انہیں شریک کر رکھا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں اولاد کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ
کیا امید رکھتے ہیں اپنے بندوں سے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ ان آیات پہ بطور باپ بطور ماں غور کریں، مزہ آتا ہے، پھر احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، مان لو میری بات قبل اس کے کہ تم پر میرا عذاب آ جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس کی بارگاہ سے جو اچھے اچھے احکامات اترتے ہیں ان کی پیروی کرو۔ کیا پیارا انداز ہے، جیسے آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بیٹا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہم تمہارے مخلص ہیں، ہم ہی تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میری بارگاہ سے جو اچھے اچھے احکامات تمہارے پاس آتے ہیں نا، انہی کی پیروی کرو، زندگی تمہاری اسی میں ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، قبل اس کے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اور پھر کوئی یہ جان یہ کہے یا حسرتا، ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں اللہ کی جناب میں کوتاہی کرتا رہا، اللہ کے دین میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہا، ہائے افسوس، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو الٹا دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان پھر کل یہ کہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان پھر یہ کہے کہ اللہ نے اگر مجھ پر ہدایت کے راستے کھولے ہوتے لکنت من المتقین، تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا، تقوی داروں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیا کہتے ہیں جان جب عذاب کو دیکھے، او تقول حین تری العذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم عذاب کو دیکھو لو ان لی کرۃ فاکون من المؤمنین، کاش مجھے لٹا دیا جائے، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، میں ایمان والوں میں سے ہوں گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ لا الہ الا اللہ فاکون من المحسنین، میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ بلا قد جاءتک آیاتی، نہیں، یہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تم پر ہدایت کے دروازے کھولے نہیں تھے، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی۔ قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، تم نے میری آیات کی تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ واستکبرت، آیات کے معاملے میں تم نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے ہو گئے، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ میری آیات آ چکی تھی، تکذیب کی۔ آیات کے ماننے میں تمہیں اپنی شان گھٹتی نظر آئی۔ آپ دیکھتے نہیں لوگوں کو، عہدے مل جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منصب اور اختیار اور کرسی پہ آتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، کسی کو ابھی کرسی ملی، میں دیکھتا ہوں کون آپ میں سے یہاں رہتا، کھسکتے جائیں گے آپ۔ ہم نے یہاں دھیرے دھیرے کھسکتے ایک نہیں کئیوں کو دیکھا ہے، اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے جن کی ہنسی بھی بدل گئی، جن کی مسکراہٹ بھی تبدیل ہو گئی، جو لا تعلق بھی ہو گئے۔ پھر ہم نے بھی وقت آنے پر پورا بدلہ لیا، لا تعلق ہو کے دکھایا ان کو۔ لیکن ایسے بھی ہیں تعلق آج بھی ہے، چاہے وہ سیٹ پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو تکبر ہے نا کہ دین کو سننا، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، میری شان یہ نہیں کہ میں سامنے بیٹھ کر دین سنوں، یہ چیز بندے کو دھیرے دھیرے دین سے ہٹا دیتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، تم دیکھو گے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے، شرک کرتے ہیں، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شرک کا حکم دیا ہے، اللہ نے یہ کیا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے سیاہ، وجوہہم مسودہ،
الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ایسے میں اللہ تقوی داروں کو نجات دیں گے۔ صرف نجات، جنت نہیں ملے گی، کہا نہیں، بِمَفَازَتِهِمْ، تمام تر کامیابیوں کے ساتھ نجات دیں گے۔ حالانکہ صرف جہنم سے نجات ملے، جنت ملے نہ ملے پھر بھی فائدے کا سودا ہے، لیکن اللہ کہتے تمام تر کامیابیوں کے ساتھ نجات دوں گا۔ لا یمسہم السوء، اس زندگی میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ آج یہ زندگی پیدا کی ہے جس میں تکلیفیں ہیں، امتحان ہیں، غم ہیں، خوشی ہے، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، تو اللہ اس جہاں پر بھی قادر ہے جہاں کوئی ماتم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم کا عنصر اور تصور تک نہ ہو۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ان دو آیات میں ربط اللہ نے من جانب اللہ ابھی میرے ذہن میں ڈالا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق، اور خالق ہونے کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق کسی اور کے حوالے نہیں کی، خود اپنی نگرانی اور نگہبانی میں رکھی ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق کا وکیل ہے، ان کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ مخلوق نے تمام معاملات میں اسی کی مدد چاہنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ ہے وکیل۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں، اختیارات صرف اس کے پاس ہیں، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ دنیا میں کوئی ایک نبی بھی نہیں جس کو اللہ نے آسمان و زمین کے اختیارات کو دے کر بھیجا ہو، ما کان ما یکون کے علم دیا ہو کہ دلوں کے بھید کو بھی جانے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانے، زمین کو چاہے ایسے کر دے تو چاہے ایسے کر دے۔ وہ لوگ جو اپنے اماموں کو، اپنی شخصیات کو، اپنے اکابر کو یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پنجے قدرت میں یہ زمین ہے، وہ شرک اکبر کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان اللہ کی مٹھی میں ہے، مخلوق کی مٹھی میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی ان آیات کا جو انکار کرے گا، اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ گھاٹے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میرے نبی آپ ان کو کہہ دے، اے جاہلو، تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی صلاح دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اطاعت کروں، اس کی محبت کے دم بھروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میری طرف یہ وحی کی اللہ نے، اور مجھ سے پہلے جتنے رسول انبیاء گزرے ان کی طرف اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی کا امکان ہی نہیں کہ شرک کرے، لیکن نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ میرے ہاں یہ ضابطہ نبی، ولی، پیر، فقیر، امتی ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے اور اسی کے شکر گزار بن کے زندگی گزارنی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ مخلوق نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا مخلوق نے اپنے پروردگار کی وہ قدر نہیں کی، اور اس کی شان یہ ہے والارض جمیعا قبضۃ، پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، یہ سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایسی شان والا اللہ مخلوق کی شرک سے بہت بلند، برتر اور پاک ہے، جس کی شان یہ ہے کہ زمین اس کی مٹھی میں ہو، جس کی شان یہ ہے کہ ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں۔ اس کی شان اٹھا کے آپ اماموں کو دے دیں کہ ہمارے امام کے پنجے قدرت میں زمین ہے، اس سے بڑا شرک ہو کیا سکتا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وقت آئے گا کوئی بات نہیں، میرا بندہ اسرافیل سور پھونکے گا۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہونے کے بعد فنا ہو جائیں گی۔
الا من شاء اللہ، البتہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فوراً بے ہوش اور فنا نہیں ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر یہ بھی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو کے فنا ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ رہ جائے گا۔ یہی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر یہ منظر ہوگا، پھر اللہ اپنے حکم سے اسرافیل کو زندہ کریں گے، اسرافیل زندہ ہو کے پھر دوسری بار سور پھونکے گا، اللہ اکبر، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، ایسے میں خلقت کھڑی ہوگی عجیب نظروں سے میدان محشر کو دیکھنے لگے گی، تکنے لگے گی۔ واشرقت الارض بنور ربها، میدان محشر کی زمین رب کی تجلیات سے چمک اٹھے گی، اللہ اکبر۔ ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، یا اللہ کیا اللہ کی عدالت کا منظر ہوگا۔ یہاں ہم عدالت میں جاتے ہوئے کپ کپاتے ہیں، چھوٹی عدالتوں میں بدماشی کرتے ہیں، بڑی عدالتوں میں جا کے ٹانگیں کاپتی ہیں، بولنا نہیں آتا۔ واشرقت الارض بنور ربها، او میدان محشر کی زمین اللہ کی تجلیات سے چمک اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبیوں کو دیگر گواہوں کو لایا جائے گا۔ مقدمہ ہے نا، گواہ سب موجود ہوں گے، استغاثہ دائر کرنے والے بھی، جن کے خلاف استغاثہ دائر کیا وہ بھی، قاضی بھی، گواہ بھی، سب کچھ۔ وقضی بینہم بالحق، ایسے میں فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا، وہ فیصلہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، وہ فیصلہ کسی نظریے ضرورت کے تحت نہیں ہوگا۔ اور پھر خدا کا فیصلہ، خدا کی عدالت کو 26ویں آنی ترمیم متاثر نہیں کر سکتی۔ آپ یہاں جو مرضی کر لیں، عدالتوں کو گنجا کر دیں، جو چھوٹا موٹا انصاف تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیں، عیاشی کر لیں، افغان جہاد کو فساد کہہ لیں، ایک وقت آئے گا اللہ تمہاری گردن دبوچے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، ایسے میں حق کے ساتھ اللہ فیصلہ فرمائیں گے، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون، اور ہر نفس کو پورا بدلہ ملے گا جو وہ کر کے آیا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ سزا جزا دونوں، اور وہی بہتر جانتا ہے جو بندے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ایک پورا منظر کل پرسوں رمضان سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور پلٹنا بھی ایسا خالص ہو، ایسی خالص توبہ ہو جیسے شہد کو چھانٹ کے اس کو علائشوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، بالکل خالص ترین توبہ۔ اس آیات پہ اللہ نے چاہا، توبے پر انشاءاللہ ایک سے زیادہ نشستیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کے فقہی احکام بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، بات کرتے جائیں گے۔ آج امت توبے کے حوالے سے مسکنسیپشنز کا شکار بھی ہے، غفلت کا بھی شکار ہے، توبے کے آداب کا بھی پتہ نہیں، توبے کی شرائط کا بھی پتہ نہیں۔ بس جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اپنے کانوں کو اتنی زور سے کھینچتا ہے، توبہ توبہ، اچھی طرح جو جتنا جاہل ہوتا ہے خدائی دین کے احکامات سے وہ اپنے کانوں کو اور اچھی طرح کھینچتا ہے۔ یہ کھینچنا میچنا یہ کوئی دین نہیں ہے، توبہ توبہ ہے بھائی۔ توبے سے قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئے ہیں، صحابہ کے خدا کی قسم میں سے واقعات پڑے ہوئے ہیں، بندہ پڑھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے بعد وانی امت کے لیے ویسے معیار نہیں بنایا، کا ایمان لاؤ ان کی طرح، توبہ کرو ان کی طرح۔ سورت توبہ اٹھاؤ، سورت کا نام ہی سورت توبہ ہے، پڑھ کے دیکھیں، آپ کو صحابہ کے توبے کے واقعات ملتے ہیں، بندہ لرز جاتا ہے۔ خدا نخواستہ میں اس ماحول میں ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوتا۔ ایسی توبہ کی یہ صحابہ نے، سمجھ آئی؟ جان بوجھ کر، یعنی نیت بھی ٹھیک، بدنیتی بھی نہیں، اس کے باوجود توبے کے لیے ان کو ان مشکلات کے پہاڑ سے گزرنا پڑا کہ اللہ اکبر الامان والحفیظ۔
لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم توبہ کی طرف آئیں۔ جب بندہ توبہ کی طرف آتا ہے نا تو توبہ کی طرف آنے والا بندہ پروردگار کو اتنا بھلا لگتا ہے کہ توبہ کرنے کے الفاظ بھی اللہ خود ہی سکھا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے میں کن الفاظ سے توبہ کروں، میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، ذرا توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دیکھیے خلوت میں۔ یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، میں ان میں زیادہ برکت نہیں سمجھتا۔ جہاں اجتماعی دعائیں سنت سے ثابت ہیں وہ ٹھیک ہیں، جہاں ہماری مجبوری اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ خلوت کی دعائیں، تنہائی کی دعائیں، ایک لفظ آپ کے منہ میں نہ آتا ہو اور خلوت میں بیٹھ کر بس اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، رب کی رحمت سے سوال کریں، پھر دیکھیں آپ کی زبان پہ وہ الفاظ آئیں گے جو کبھی آپ نے زندگی میں کہے بھی نہیں تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ ابلیس ریشنلسٹ تھا، ریشنلزم کا شکار ہو کے اپنی غلطی پر اڑ گیا، اس نے کہا میری غلطی نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام سرنڈر ہو گئے، مولا غلطی ہو گئی، توبے کی دہلیز پہ آ گئے۔ جب توبہ کرنے پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے توبے کے الفاظ بھی خود سکھا دیے اور اس پیار کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم نے اپنے پروردگار سے توبے کے کلمات سیکھ لیے، اور سیکھنے کے بعد ان کلمات کے ذریعے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے بندے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شان ہی ترس کھانا اور رحم کرنا ہے۔ اور توبہ کن الفاظ سے کی، ادھر ادھر کی کہانیوں میں نہ جائیں، لوح محفوظ میں یہ لکھا تھا تو یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا، من گڑت اوپر ادھر نیچے خواہ مخواہ کی باتیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کن الفاظ سے توبہ کی تھی۔ سورہ اعراف ہے، دوسرا رکوع ہے، آخری آیات ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم میاں بیوی دونوں، ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، تیرے حکم پہ عمل نہ کر سکے، بھول گئے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا اگر تو نے ہم سے یہ لغزش اٹھائی نہیں، معاف نہیں کی اور ترس نہیں کھایا، ہم تو گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یوں اللہ نے آدم کی بھی حوا کی بھی دعا قبول کر لی، اور نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ نبی بنا دیا۔ توبہ کا انعام صرف قبولیت نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی؟ نبی بنا دیا۔ توبہ بندے کے درجات کو گھٹاتی نہیں ہے، بڑھا دیتی ہے۔ اس وقت امکان تھا نبوت کا، آج کوئی امکان نہیں نبوت کا۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جہالت کے گڑھ، جنہوں نے پوری زندگی صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے خوب لڑایا۔ اللہ نے ان سے انتقام یہ لیا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا نبوت جاری ہے۔ جناب اب میں یہاں نام نہیں لیتا، یوٹیوب پہ بڑے بڑے کلپ موجود ہیں، صحابہ کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے طبقات میں تقسیم کر کے خوب لڑایا اپنی طرف سے۔ خدا نے انتقام کے طور پر اس بندے کو اس بابے کو یہ سزا دی، مرنے سے پہلے اس نے کہہ دیا نبوت ابھی جاری ہے۔ کلپ موجود ہے۔ اور آج بھی وہ بندہ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، وہ اس کو اپنا استاد مانتا ہے، وہ کہتا ہے جی بابے سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس بابے سے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی دفاع میں گزری صحابہ کی، بس جو کریں گے وہ بھریں گے۔ آپ کے دوست پر کوئی انگلی اٹھائے آپ برداشت نہیں کرتے، بھلے اس دوست کی غلطی ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے، جماعت کے لیے چن لیا، ان پر پوری زندگی اسی پہ لگ جائے، ان کے پیچھے پیچھے ان کو کوریدنا، اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ توبہ جب بندہ پلٹ آتا ہے، اللہ کو پلٹنے والے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ توبے کے الفاظ بھی اللہ سکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کہانی بیان نہیں کی، بلکہ ربنا ظلمنا سے دعا کریں، اپنی زبان میں بھی کریں، پھر دیکھیں زبان کھلتی کیسے ہے۔ بندہ زار و قطار روئے گا، وہ کلمات ادا نہیں ہوں گے، اور اس کو اس رونے میں وہ سکون ملے گا جو تھرکنے میں، خوشیوں میں، شادیوں میں کہیں اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔
یہ ہے توبہ، جب بندہ اخلاص سے دل سے پلٹتا ہے اللہ کی طرف. اور پھر توبہ خصوصیت سے کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. بشری تقاضے حائل ہو گئے، نادانی غالب آ گئی، گناہ ہو گیا، بندہ اچانک ہی چکنا ہو گیا، ہائے ربا مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی. ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی توبے پر اتر آیا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے ہی لوگوں پر اللہ متوجہ ہو کہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں کہ نادانی سے غلطی ہو گئی، غلطی پہ اڑے نہیں، فوراً اللہ کی طرف آ گئے. گناہ کا مزہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کا. چاہے وہ نظر کا گناہ ہو، چاہے وہ غیبت کا گناہ ہو، چاہے وہ زنا اور بدکاری کا گناہ ہو، چند لمحات کا ہوتا ہے. وہ لمحات جب گزر جاتے ہیں بندے کو احساس ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، سمجھے. لیکن اگر ان احساس سے کام لیتے ہوئے فوراً وہ واپسی کر دے تو اتنے بڑے گناہوں کے باوجود رب کی رحمت پھر اس پر متوجہ ہو جاتی ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ اللہ کی ان کی طرف متوجہ نہیں، اللہ کی رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ توبہ قبول کرے جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ رزق دے گا، بیٹھا رہو نا، اللہ رزق دے گا، اللہ رازق، اللہ مالک، ہاتھ پاؤں گھر پہ رہو، خود ہی اللہ منہ میں ڈال دے گا. گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ غفور الرحیم. یہ اللہ کی غفوری اور رحیمی کا مذاق ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں توبہ اس کی قبول کرتا ہوں جو پلٹ کے آتا ہے اور جو سیئات پہ سیئات کرتا چلا جائے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، ایسوں پر جب موت آ جاتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے اپنا انجام، موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے دائیں بائیں سے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بدبودار کپڑا لے کر آ جاتے ہیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں. فوراً کہتے ہیں اللہ میری توبہ فرعون کی طرح نا، انی تبت الآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کر لی. اللہ کہتے ہیں نا میں ایسے کی توبہ قبول نہیں کرتا. موت کے آثار شروع ہو جائیں توبہ قبول نہیں ہوتی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو حالت کفر میں مر جائیں اور پھر اگلی دنیا کے اندر داخل ہو جائیں، دنیا کی سرحد کو کراس کر کے مر جائیں اور دوسری زندگی میں چلے جائیں، وہاں بھی ان کی کوئی توبہ، وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جناب توبہ کے کوئی آداب ہیں، کوئی طریقہ کار ہے. آدم نے توبہ کی، نبی بن گئے، صرف امتی نہیں، نبی بن گئے، حکمران بھی بن گئے، اور تمام انبیاء آدم کی پوچھ سے. یہ وہ فضیلت ہے جو آدم کے علاوہ کسی نبی کو حاصل نہیں. آپ کا بیٹا کسی پوسٹ پہ چلا جائے تو آپ بہانے کیسے تھے، میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہے. تو آدم علیہ السلام کو کتنا فخر ہوگا کہ امام الانبیاء بھی میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے آدم کی فضیلت، یہ ہے توبے کا انعام. اور توبہ نہ کرنے کی سزا ابلیس اور ابلیسیت. یہ فرق ہے. پلٹ آئیں، رمضان تو شروع ہو گیا، توبے کا موسم ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یاد رکھیے توبہ نفع دیتی ہی ایمان کے ساتھ ہے. ایک بندے کا ایمان نہیں ہے، توحید کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، کہتا ہے یار جرم ہے. آج آپ کو ایسے سیکولر لیبرر بہت ملیں گے، نہیں یار گناہ نہیں، جہاں ٹھیک ہے جرم ہے، جرم کی توبہ کر لیتے ہیں. اب وہ گناہ نہیں ہے، وہ چونکہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جرم ہے. اچھا یار توبہ آئندہ نہیں کریں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی کی توبہ میرے یہاں قبول ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. انما کیا کہتے ہیں، وہ آیت بھی ہے باقاعدہ اس پہ کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جو نادانی سے غلطی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، توبہ کرنے اور ایمان لانے کے بعد ہی اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اس سے پہلے نہیں. سمجھ آئی؟ یہ محض توبہ گناہ کو آپ جرم سمجھیں، گناہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، میں نے کسی کو تکلیف تھوڑی دی ہے، اور ایمان نہیں ہے. ایسوں کی کوئی توبہ نہیں اللہ کے ہاں. اور پھر توبہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت یہ بتاتی ہے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کیا اللہ نے کہ بندے نے میرے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے جان مال کا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, سورہ توبہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ معاہدہ کر لیا, مال جان خرید لی ہے, بدلے میں اس کو جنت دے دی ہے. اب یہ مال جان سب کچھ عزت آبرو اللہ کی ہے, اس کو اللہ پہ ہی لٹانا ہے. تو وہاں لٹانے والوں کی پہلی صفت تائبون ہے. تائبون کا یہ مطلب نہیں کہ بس ایک دفعہ معاہدہ کر لیا بس پھسلے ہی نہیں, توبہ کر لیا بس پھسلنا نہیں ہے پھر نہیں. بھائی کتنی رحمت ہے اللہ کی. کہتے ہیں میرے بندے توبہ کرتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ میرے بندے کا میرے ساتھ معاہدہ تو ہو چکا ہے, بشری تقاضے غائب ہو جاتے ہیں. اچانک میری وفا کو توڑ دیتا ہے, مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے, پھر بغاوت پہ اتر آتا ہے, پھر چکنا ہو جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر میں اسے قبول کر لیتا ہوں, پھر سرحد کو راز کر جاتا ہے, پھر آتا ہے. وہ پھسلتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, اور میں پھسلنے کے بعد اس کی توبہ قبول کرتا رہتا ہوں. یہ ہے التائبون. لیکن اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا اخلاص سے توبہ کون کرتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے توبہ کون کرتا ہے, پتہ ہے اللہ کو. لیکن اللہ نے گنجائشیں دی ہیں, سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ کا جتنی بار توبہ کرو توبہ ٹوٹ جائے, آ جاؤ. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیس, فارسی کا شعر ہے. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیس, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ میرا در ہے, یہ نا امیدی کی دہلیز نہیں ہے. 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی میرے پاس آ جاؤ, باز آ جاؤ. یہ اللہ کا در ہے. لا الہ الا اللہ واللہ, اس لیے کہ التائبون. اور اگلی بات, توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا, اپنے جرم کا, اپنی کوتاہی کا, اپنی لغزش کا اعتراف کرے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کتنے اچھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اعمال کیسے ہیں؟ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, لیکن توبے پر اتر آئے. عسى اللہ ان یتوب علیہم, چونکہ اعتراف کر چکے ہیں کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. یہ عصا شاہانہ انداز ہے. جب عصا اللہ استعمال کرتے ہیں نا تو قبول کر لیتے ہیں. کیوں عصا کہہ کر اللہ بتا رہے ہیں کہ تم نے توبہ کی, میرے اوپر توبہ لازم نہیں ہے قبول کرنا. عسى اللہ ان یتوب علیہم, کچھ بعید نہیں کہ اللہ توبہ قبول کر لے, کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اور یاد رکھیے یہ جو سزا اور جزا ہے یہ گناہ کے یا نیکی کے طبی نتائج نہیں ہے کہ جو اچھائی کرے لازماً اس کو اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے, جو برائی کرے لازماً اس کو سزا ملے. یہ سزا بھی اللہ نے رکھی ہے, یہ جزا بھی اللہ نے رکھی ہے. مایوسی تب آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, ہم تو بخشے جا ہی نہیں سکتے. پھر اس پر مایوسی غالب آ جاتی ہے, پھر وہ اللہ کے در پہ آتا ہی نہیں ہے. یہ گناہ کے نتائج سزا, یہ نیکی کے نتائج جزا, یہ لازمی نہیں ہے, یہ بائی نیچر نہیں, طبی نہیں, اللہ نے رکھے ہیں. اللہ چاہے گناہ کی سزا نہ دے, اللہ چاہے نیکی کی جزا نہ دے. اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو بندہ جتنے مرضی گناہ آ جائے پلٹ ہو جائے, پلٹ کے وہ اللہ کے پاس ضرور آئے گا, اعتراف کرے گا. کیوں اعتراف کی بغیر توبہ نہیں ہے, اعتراف کرنا ہوتا ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا. غزوہ تبوک سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے, بڑی کمال کی کیا کہتے ہیں آیات ہیں, ضرور پڑھیے گا توبے سے متعلق. غزوہ تبوک میں 3-4 گروہ تھے. چونکہ روم شامیوں کو, غسانیوں کو استعمال کر کے مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا. اللہ کے نبی پہلے ہی تبوک پہنچ گئے اور آپ نے صحابہ کو اپیل کی تھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, حکم دیا تھا. تو منافقین تو پیچھے رہ گئے, صحابہ چلے گئے. اب جو اہل ایمان تھے انہوں نے اپنی مال جان سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. 300 میل کی مسافت پر چلے گئے. وہ رومی باہر نکلے ہی نہیں جنہوں نے شامیوں کو استعمال کرنا تھا. قافلہ کامیابی سے واپس لوٹائے. یہ تاریخ کا موقع نہیں میں یہاں بات کروں, صرف توبے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو
چند صحابی تھے جو شریک نہیں ہو سکے مخلص ہونے کے باوجود. ان میں 2 گروہ تھے. ایک گروہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھ 6 صحابہ تھے. جب حضور نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے خود ہی ساتھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا. نبی علیہ السلام جب مسجد نبی سے نکلنے لگے تو کہا یہ کیوں ستونوں سے ان کو باندھا گیا؟ کہا یہ شریک نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے خود کو ستون سے باندھ دیے کہ اللہ کے نبی کھولیں گے ہمیں معاف کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ نہیں کہیں گے یہ میں کھول نہیں سکتا. تو ان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. اللہ کے حکم پر نبی علیہ السلام نے خود جا کے رسیاں کھولیں, انہیں آزاد کیا. جب آزاد کی انہوں نے کہا یہی مال و دولت ہے جس میں پڑھ کے ہم جا نہیں سکے, سست پڑ گئے تھے, بدنیتی نہیں تھی, سستی سے نہیں جا سکے. کہا ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کہا نہیں, قبول نہیں کرنا. پھر اللہ نے اوپر سے آرڈر دیے میرے نبی صدقہ قبول کر لیں ان کا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ کے حکم پر پھر ان کا صدقہ بھی قبول ہوا. وہ ایسے تاجر تھے, وہ ایسے مالدار تھے, غلطی ہو جاتی تھی نا فوراً صدقہ دیتے تھے, مال جان لٹا دیتے تھے معافی کے باوجود. ایک تو یہ گروہ تھا مسلمانوں کا. ایک حضرت کعب بن مالک کے ساتھ 2 صحابہ اور تھے, مرارہ بن ربیع اور امیہ ہلال بن امیہ. یہ 3 صحابہ, یہ بھی اپنی سستی سے نہیں جا سکے تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا نہیں تھا. یعنی ابھی تک ان کے اندر توبے کا جو پیک لیول ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں وہ نہیں آیا تھا, اگرچہ وہ نادم ضرور تھے. 40 دن تک مسلمانوں نے ان کا معاشی بائیکاٹ, ان کا ہر سوشل بائیکاٹ کیا. 50 دن پورے ہونے پر پھر اللہ کا حکم آیا. اور یہ کارگزاری خود حضرت کعب بن مالک سناتے ہیں, آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں حکم دیا جہاد کی تیاری کرو, تو میرا پکا ارادہ تھا جانے کا, سستی ہو گئی. میں نے کہا تیاری میں کون سی دیر لگتی ہے, اللہ کے نبی کا حکم آئے گا چل فوراً. ستو من متو کب بولوں کب چٹوں, کیا وہ ایک پورا شعر بھی ہے نا. تو پکائی کھائی چل میرے بھائی, 2 بھائی سفر پہ تھا نا, خیر وہ موقع نہیں یہاں بات کرنے کا. کہنے کی بات یہ ہے کہ کہتے کو جیسے ہی آرڈر آئے گا میں نکل پڑوں گا. آرڈر آ گیا. کعب بن مالک کہتے میں تیار ہی نہیں تھا. میں نے کہا چلیں قافلہ جا رہا ہے, 1 دن بعد میں قافلے سے جا ملوں گا. کہا میں پھر بھی نہیں جا سکا, قافلہ نکل گیا. اب میں اکیلا رہ گیا. اب میں مدینے میں دیکھتا ہوں یا منافقین ہیں یا مجبور اور معذور لوگ ہیں جن پر جہادی فرض نہیں. کہا بس ندامت کی انتہا ہو گئی. نبی علیہ السلام تبوک سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے اور حسب عادت آپ نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد آپ وہاں مجلس میں بیٹھے. منافقین جو 80 سے زائد تھے وہ آئے اور اپنے بناوٹی تعویلات انہوں نے پیش کرنی شروع کر دیں. یا رسول اللہ این جو ہے تو این جو ہے تو این جو ہے. نبی علیہ السلام سنتے گئے, درگزر کرتے گئے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی کو پتہ بھی تھا کہ یہ تو منافقین ہیں, معاف کرے معاف کرے. اب کعب بن مالک کہتے میری باری آئی, میں آگے ہوا. کہتے حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے, کہاں تشریف لاؤ, کس چیز نے تمہیں جہاد میں شرکت سے روکا؟ کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ, کوئی دنیاوی شخصیت ہوتی ہے تو باتیں بنانی مجھے بھی بہت آتی ہیں, میں آپ کو مطمئن کر دیتا جھوٹی موٹی, لیکن مجھے پکا یقین ہے آج تو میں جھوٹی موٹی باتیں کر کے آپ کو مطمئن کر دوں گا, کل اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا, میں کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا, بس سستی غالب آ گئی, میں شریک نہیں ہو سکا. میرے پاس کوئی عذر نہیں, میں پوری طرح جہاد میں شامل ہونے پر میری قدرت تھی. حضور نے برجستہ ارشاد فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے, اٹھو میری مجلس سے, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. کہتے میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے ملامت کی کہ تو بھی جھوٹی موٹی بات بنا لیتا, اس غضب سے بچ جاتا. کہتا ہے میرا بھی دل مچلنے لگا کہ کوئی بات بنا کے اپنے آپ کو بچا لوں. دیکھا تو میری طرح 2 صحابی اور آگے مخلص, انہوں نے بھی میری طرح سچ بات کی, تو کہا میری بھی ہمت بن گئی, اللہ ہمارے ساتھ ضرور ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا اللہ کے نبی کو, انہوں نے کعب بن مالک نے, یا رسول اللہ آج آپ ناراض تو ہوں گے لیکن مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے, اللہ میری توبہ کا دروازہ ضرور کھولے گا. اللہ اکبر. پوری حدیث مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے, کمی بیشی کے ساتھ آپ ضرور دیکھیے گا. موقع نہیں ورنہ کسی وقت میں الفاظ بھی آپ کو سنا دوں گا. اب آپ 3-4 منٹ اس کو سنیے, عیسوی پر بات کو ختم کرتے ہیں.
نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے فیصلے تک انتظار کرو، جاؤ، اور خصوصاً ان تینوں کے بارے میں کہا ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، ان سے کوئی مسلمان معاشرے کا فرد باتیں بھی نہ کرے۔ اور پھر 40 دن کے بعد ان تینوں کو حکم دے دیا گیا بیویوں سے بھی دور رہو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھوایا یا رسول اللہ میں طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف دور رہو، یعنی وہ اس پر بھی راضی تھے، آپ اندازہ کر لیں۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں دوسرے دو ساتھی تو گھر جا کے بیٹھ گئے، میری اپنی حالت یہ تھی میں مسجد نبوی میں آ کے نماز بھی پڑھتا تھا، بازاروں میں بھی جاتا تھا، محلوں میں بھی پھرتا تھا، کہتا کوئی مجھ سے بات ہی نہ کرے، میں پورے مدینے میں اجنبی بن گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جاتا، مسجد نبی میں جاتا، آپ کو سلام کر کے انتظار کرتا کہ آپ آگے سے کوئی جواب دے، آپ کے ہونٹ مبارک ہلیں، میں اس تمنا میں رہتا تھا اللہ کے نبی کو دیکھتا رہتا تھا، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، نہ بازار میں کوئی بات کر رہا ہے، نہ محلے میں مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے۔ اور نماز کے لیے جب میں مسجد نبی میں کھڑا ہوتا میں ترچھی نگاہوں سے اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو کہتا اللہ کے نبی مجھے ٹکٹکی باندھ کے اللہ کے نبی مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور جیسے میں سلام پھیرتا تھا اللہ کے نبی توجہ ہٹا لیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی بھی اندر سے محبت کر رہے تھے لیکن اللہ کے حکم کے منتظر سے بات نہیں کر رہے تھے۔ کہتے پھر میں اپنے بچپن کے لنگوٹی ابو قتادہ کے پاس گیا جو میرا چچا زاد بھائی اور بچپن کا یار، کہتے وہ اپنے باغ میں تھا، میں باغ کی دیوار پہ چڑھا، میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے کہا ارے بھائی قسم کھا کے بتاؤ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ کہتے اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ کہا، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب میں نے کہا تو اس نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ تو محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ کہتا میں روتے ہوئے دیوار سے نیچے اتر آیا۔ کہتا 50واں دن تھا، میں گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اسی سوچ میں تھا، اور اس کیفیت کو قرآن ذکر کر رہا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین باوجود تنگی کے ان دونوں پہ تنگ ہو گئی تھی اس دن۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، خود ان کا جی ان پر تنگ ہو گیا تھا، یعنی دل میں بھی سکون نہیں، معاشرے میں بھی سکون نہیں، اور یہ سکون مجبوری میں نہیں تھا، اختیار میں تھا، ورنہ وہ چاہتے تو اسلام کی لگام توڑ کے نکل جاتے، اسلام کی رسی توڑ کے نکل جاتے۔ یہ جو سکون نہیں تھا اور معاشرے سے الگ تھلگ تھے، یہ چونکہ قائم دائم تھے، اصول سے ہٹ نہیں رہے تھے اور توبے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہ قرآن ان کی پوری تصویر کھینچ رہا۔ بھی موقع نہیں، ورنہ میں اس پہ زیادہ بات کرتا، اگر موقع ملا پھر کسی وقت بات کروں گا۔ کہتے 50 دن میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا مجھے ایک شخص نے آواز دی مبارک کعب بن مالک مبارک، کہتا میں اسی وقت گھر کی چھت کے اوپر سجدے میں گر گیا کہ بس میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا میں کیا دیکھتا ہوں، وہ لوگ جو مجھ سے بیگانے ہو گئے تھے، اجنبی ہو گئے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور والہانہ طور پہ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کہا کعب بن مالک یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ اور کعب بن مالک بھی آگے سے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ نے معاف کیا کہ اللہ نے معاف کیا؟ کہا کعب بن مالک اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا یا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے یا رسول اللہ کہ میں اپنا مال بھی دے دوں؟ کہا سارا نہ دو۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے خیبر میں جو مجھے مال غنیمت ملا تھا وہ رکھ کے میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ اللہ نے ان صحابہ کی وہ توبہ قبول کی کہ توبہ کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ ہے صحابہ کی شان، یعنی 3 گروہ، ایک جو چلے گئے، ایک مخلصین کی بات کر رہا ہوں جو پیچھے رہے لیکن اتنے زار و قطار روئے کہ واپسی پر ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا 50 دن تک توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب اللہ کے علم میں توبے کا وہ مقام آیا کہ اب یہ میرے بندے اس مقام پہ پہنچ چکے کہ ان کی توبہ قبول کی جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور جب انہیں گمان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس جانے کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس جانے کے علاوہ چارہ نہیں، یہ اللہ
جو اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس جائے. یہ ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ کہتے تب پھر میں ان پر متوجہ ہوا تاکہ ان کی توبہ مکمل ہو جائے. کیونکہ وہ پلٹ آئے, میں نہ پلٹوں تو توبہ تو نہیں ہے. وہ پلٹ آ کے 50 دن تک میری دہلیز پہ رہے, میرے در پہ رہے, میرے نبی کے در پہ رہے, تو اب میں پلٹ آیا, میری رحمت پلٹ آئی تاکہ ان کی توبہ مکمل ہو جائے. پھر اللہ کو اتنی شفقت کے انداز سے اللہ نے ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا اے ایمان والو ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہوا کرو. اللہ نے ان کی توبہ قرآن بنا دی. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا